اس پروگرام میں ناظرین ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات ہو رہی ہے ہمارے ملک کے امیر حکمرانوں کی، جن کے بارے میں بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ان کو اپنے اثاثہ جات جو ہیں وہ ملک میں لے آنے چاہیے اور ڈکلیئر کرنا چاہیے، بتانا چاہیے کتنے اثاثہ جات ہیں، کتنا ٹیکس دیتے ہیں، کہاں دیتے ہیں اور یہ پراپرٹیز بنی کیسی ہیں. ویسے حق ہے عوام کا بھی جاننے کے لیے. سیٹھی صاحب، یہ پٹیشن تو اپنی جگہ موجود ہے اور یہ ایک وشفل تھنکنگ میں کہہ سکتا ہوں کہ جی کوئی واپس لے آئے اپنے اثاثے، لیکن میرے خیال میں ایک تو یہ پٹیشن ہے، کچھ میں بھی آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. آپ کچھ شرارت تیار کی ہوئی آپ؟ نہیں سیٹھ صاحب، میں نے کوئی شرارت تیار نہیں کی، اور پیورلی آن دا بیس آف فیکٹس کہ برطانیہ کے اندر جو ہمارے سیاستدان رہے ہیں، صرف برطانیہ کی بات کر رہا ہوں میں، اور بھی بہت کچھ کمپائل کر رہے ہیں. اب آج صرف برطانیہ کی بات کرتے ہیں. وہاں کیا کیا موجود رہا ہے اور کیا کیا موجود ہے، چلیے دکھائیے. تو دکھاتے ہیں اپنے ناظرین کو. دیکھیے جی، یہ بڑا زبردست انفارمیٹو پیکیج ہے آپ کے لیے. سر پیلس ایک ایسا نام جس سے پاکستانیوں کی بڑی تعداد مانوس ہے، اور اس کی وجہ آصف علی زرداری اور محترمہ بینظیر بھٹو کے خلاف قائم وہ مقدمات ہیں جن کے مطابق 335 ایکڑ پر مشتمل 20 کمروں کی اس محل نما رہائش گاہ کو مبینہ طور پر 32.5 کروڑ کی خطیر رقم خرچ کر کے 1995 میں خریدا گیا. بعد میں یہ قیام گاہ ایک برطانوی کاروباری شخصیت نے 5.6 ارب روپے میں خرید لی. مرکزی لندن کی اہم رہائش گاہوں کا ذکر پارک لین میں واقع میاں نواز شریف کے ذاتی 3 اپارٹمنٹس کے بغیر ادھورا ہے. 17 ایونفیلڈ ہاؤس کے ان اپارٹمنٹس کی مجموعی مالیت کا اندازہ 1 ارب 56 کروڑ روپے ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف کے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو فراہم کردہ گوشواروں کے مطابق ان کی برطانیہ میں 15 کروڑ 40 لاکھ روپے مالیت کی پراپرٹی ہے، جس میں 30 برکلے اسٹریٹ لندن میں واقع ایک فلیٹ شامل ہے جس کی موجودہ مالیت 3 کروڑ 30 لاکھ روپے ہے، جبکہ 32A اسٹینز روڈ فیدم مڈل سیکس میں واقع ان کا دوسرا گھر 2 کروڑ 13 لاکھ مالیت کا ہے. دوسری جانب شریف خاندان فلیگ شپ انویسٹمنٹس لمیٹڈ کے نام سے لندن میں ایک کمپنی بھی چلا رہا ہے جس کے اثاثوں کی مالیت 13 کروڑ روپے ہے، اور میاں نواز شریف کے صاحبزادے حسن نواز کا نام اس کمپنی کی دستاویزات میں بطور ڈائریکٹر درج ہے. مرکزی لندن کی ایجویر روڈ سے ہی متصل یہ نوکفور کریسنٹ کا علاقہ ہے جہاں کا فلیٹ نمبر 25 وزیر داخلہ رحمان ملک کی ذاتی ملکیت ہے. 6 بیڈ رومز پر مشتمل اس فلیٹ کی اصل مالیت کا اندازہ لگانے کے لیے صرف یہ جان لینا کافی ہے کہ اس علاقے میں 2 بیڈ رومز کے ایک عام اپارٹمنٹ کی قیمت بھی 10 لاکھ پاؤنڈز تک ہے، جبکہ ایجویر روڈ پر ہی واقع بین الاقوامی ریسٹورانٹ بھی ان کی ذاتی ملکیت ہے. اب ذرا رخ کرتے ہیں قریبی علاقے ہائیڈ پارک کریسنٹ کا، جہاں سابق صدر پرویز مشرف 10 منزلہ عمارت کاسل ایکر کے ایک اپارٹمنٹ میں مقیم ہیں جس کی مالیت ایک محتاط اندازے کے مطابق 18 کروڑ 20 لاکھ روپے ہے. لندن کے علاقے لیورپول میں واقع الیگزینڈرا کورٹ اپارٹمنٹس پر سابق وزیر اعظم محترمہ بینظیر بھٹو کی نظر انتخاب ٹھہری، اور اب یہ اپارٹمنٹ آصف علی زرداری اور ان کے بچوں کے زیر استعمال ہے. ایجویر ہی کے علاقے میں واقع ایک اپارٹمنٹ میں MQM کے قائد الطاف حسین پچھلے 18 برسوں سے مقیم ہیں. اہم سوال یہ ہے کہ اس قیام گاہ کی ماہانہ دیکھ بھال اور تزئین و آرائش کے لیے پیسہ پارٹی فنڈز سے منتقل ہوتا ہے یا کوئی اور ذرائع اس مقصد کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. بیرون ملک واقع پاکستانی امراء کی مہنگی ترین قیام گاہیں اپنی بقا کی جنگ روز لڑنے والے کروڑوں عوام کو یہ باور کروانے کے لیے کافی ہیں کہ ان کے حکمرانوں کے لیے وقت ہمیشہ ایک سا رہتا ہے، جگہ چاہے اسلام آباد ہو، رائے ونڈ یا پھر لندن. جی ناظرین، یہ پیکیج آپ نے دیکھا. ایم شور بہت سی انفارمیشن اس کے بارے میں آپ کو پہلے بھی معلوم ہوگی، لیکن یہ کنسولیڈیٹڈ انفارمیشن تھی. آپ کو معلوم پڑ گیا ہوگا کہ ہمارے ملک کی عوام، جب ہم کہتے ہیں غریب عوام، تو اس کے جو حکمران رہے ہیں اور جو اب بھی موجود ہیں وہ کس قدر امیر ہیں. سیٹھی صاحب، ویسے 1 بائی 1 شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے اوپر سے شروع کرتے ہیں، فرام دا ٹاپ. وہ ہیں آصف علی زرداری صاحب. تو آصف علی زرداری صاحب سر محلہ پہلے کہتے رہے نہیں ہے ہمارا، بعد میں مان گئے کہ ہمارا ہی تھا، اونرشپ رہی ہے، اور بعد میں آپ نے دیکھا کہ وہ کس کاسٹ پہ خریدا گیا، 32 کروڑ کے حساب سے، اور پھر کوئی وہ بلینز میں بیچا گیا، اسے اربوں روپے میں فروخت کیا گیا. کیا کہیں گے سیٹھی صاحب، کہاں سے آیا یہ پیسہ؟ ہاں، میرا خیال ہے یہ سر پیلس، اگر آپ نے یہیں سے شروع کرنا ہے، سر پیلس 1995 میں غالباً محترمہ نے
پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ ان کا کوئی تعلق نہیں اس پراپرٹی کے ساتھ. اور پھر جب یہ کنٹیسٹ ہوئی تو پھر یہی پوزیشن لی جب یہ نیب نے کیسز کھولے کہ یہ ہماری ہے ہی نہیں. پھر برطانیہ گورنمنٹ نے کہا اچھا ٹھیک ہے نہیں آپ کی تو ہم بیچ دیتے ہیں. تو وہ جب بیچنے گئے تو پھر وہ تھوڑی دیر ڈامک ڈول ہوئی. جب یہ NRO کیسز ویسز ختم ہوئے تو انہوں نے کہا یہ ہماری ہے اور یہ واپس کلیم کر لی زرداری صاحب. تو مطلب یہ ہے کہ ڈینائی بھی کیا پارلیمنٹ پہ کھڑے ہو کے اور بعد میں پھر کلیم بھی کر لی. اور اب پتہ نہیں ان کے پاس ہے یا نہیں ہے یا بیچ دی ہے, اب نہیں ہے, مگر کلیم کر لی تھی لے کے پھر بیچ دی. ظاہر ہے وہ کیوں اس قسم کی چیز رکھی جائے. اور وہ کل ہی ہم ڈسکس کر رہے تھے وہ $60 ملین وہ کہاں اڑ کے چلے گئے, اب تو ڈھونڈنے مشکل ہو جائیں گے. سوال یہی سب کھڑا ہوتا ہے کہ یہ پیسے کہاں سے آئے. یہ نہیں کہ اثاثے ہیں, اثاثے ہونے چاہیے امیروں کے. امیر غریب کا مسئلہ یہ ہے نا کہ امیروں کے پاس اثاثے ہوتے ہیں. بالکل سوال یہ, اور دنیا میں ایسے بل گیٹس کے کتنے اثاثے ہیں, بلینئرز ہیں وہاں. اثاثے ہونا کوئی پرابلم نہیں, پرابلم یہ ہے کہ کیسے آئے. ایگزیکٹلی سورس پتہ ہونا چاہیے. رزق جو ہے وہ حلال ہے کہ نہیں. یہ اس طرح تو شہباز شریف صاحب کرتے ہیں, یہ آپ نے جو وہ ایسے بھی کرتے ہیں اور شاید اس کے بعد ہمارے ساتھ ایسے ہی ہو. تو بات یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ ویلتھ جو ہے یہ کہاں سے آئی. یہ انکم ہوگی تو ویلتھ ہوگی نا, یا آپ نے انہیرٹ کی ہے. اگر آپ نے انہیرٹ کی ہے تو اس کا ریکارڈ ہونا چاہیے جو کہ آپ نے انکم ٹیکس اتھارٹیز کو دیا ہو. پہلے آپ کو یاد ہوگا اس ملک میں ویلتھ ٹیکس بھی ہوتا تھا. جب ویلتھ ٹیکس ہوتا تھا تو اس وقت 2-2.5% ویلتھ ٹیکس تھا. آپ اپنے سارے اثاثے لکھتے تھے کہ یہ ہمارے, پھر آپ یہ بتانا پڑتا تھا یہ کیسے آئے. پھر آپ کو انکم شو کرنی پڑتی تھی کہ میں اگر 10 لاکھ روپیہ مہینے کا کما رہا ہوں تو اس میں سے میرا 2 لاکھ ٹیکس چلا جاتا ہے, 8 لاکھ بچ جاتا ہے, اس میں سے 2 لاکھ خرچہ ہو جاتا ہے, 6 لاکھ بچ جاتا ہے, وہ میں بینک میں ڈال دیتا ہوں یا میں اس کو پاؤنڈ بنا کے باہر لے جاتا ہوں. تو وہ لیگل ہے. آپ نے ٹیکس دیا, اثاثہ بنایا, وہ اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کے قانون کے مطابق سب کچھ ٹھیک ہے. وہ ٹھیک ہے. اور پروفٹ اگر بنائی تو بڑی اچھی بات ہے, سروسز دی تو بڑی اچھی بات ہے. ٹھیک ہے, اور اگر لیگل ہے تو اچھی بات. سوال یہ ہے کہ ہمیں یہ سوال بھی پوچھنا چاہیے کہ یہ اثاثے کیوں ہیں, ہمیں یہ احساس کہاں سے یہ پیسہ کہاں سے, کیا صحیح آیا. اگر ٹیکس دے دیا تو کوئی مسئلہ نہیں, اور اگر نہیں دیا تو پھر مہربانی کر کے یہ واپس لے کے آئے اور عوام کو واپس. تو ظاہر ہے کہ یہ پھر کسی غلط آپ کو نہیں پتا. ایگزیکٹلی. اچھا یہ سوال ہے جو کہ اب ہائی کورٹ کو بھی دیکھنا چاہیے. مگر میں آپ سے یہ عرض کروں کہ یہ سوال صرف زرداری صاحب کے لیے تو نہیں ہونا چاہیے, سب کے لیے ہونا چاہیے. بالکل ہونا چاہیے کہ اگر نواز شریف صاحب کے فلیٹس ہیں وہاں یا ان کے خاندان کے ہیں تو یہ پتہ ہونا چاہیے ہمیں کہ یہ پیسے کہاں سے آئے. اسی طریقے کے ساتھ اگر رحمان ملک صاحب کا, اچھا کالبند بیچارے رحمان ملک صاحب کو تو چھوٹا سا میں نے دیکھا ہے, وہ کافی پٹیچر قسم کا, مطلب کمپیئر ٹو دیز. دیکھیں آپ اس کی ورتھ دیکھیں سیٹی صاحب, اس کی ورتھ دیکھیں. وہ 6 بیڈ روم کا ہے اور 2 بیڈ روم کا وہاں پر جو ہے وہ 10 لاکھ کا ہوگا, $1 ملین پاؤنڈ کا ہوگا, اس سے زیادہ ہوگا. مگر سینٹرل لنڈن ہے سیٹی صاحب. رحمان ملک صاحب تو ایڈمٹ کرتے ہیں نا آن ریکارڈ کہ بھئی میرا کاروبار تھا. صاحب سابق FIA کے اندر وہ موجود تھے, افسر سے کوئی کاروبار کیا 10 سال میں زیڈی صاحب پوچھو, انہوں نے لائٹ ڈیٹیکٹر تک کھڑا کیا, یہ تو پیسے کتنا ہے. ٹھیک ہے, مگر کمپیئر ٹو دی ادر بگ ونز تو یہ تو جیسے کہتے ہیں نا چپس ہے, اسمال فرائی, پینٹس ہے, مونگ پھلی. اچھا تو اب تو میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں, پھر آپ نے وہ کچھ شہباز شریف صاحب نے کی بھی بات کی. نہیں وہ اب تھوڑا سا جلدی جا رہے ہیں. شہباز شریف صاحب نے تو اپنے ڈکلیئر بھی کیا نا الیکشن کمیشن کو, وہ انہوں نے ڈکلیئر کیے ان آل فیئرنس. شہباز شریف صاحب نے کہا کہ میں نے اتنے پیسے یہاں الیکشن کمیشن کو بتا دیے کہ یہ ہے میری پراپرٹی, ایڈریسز تک دے دیے. میں سمجھتا ہوں بڑی اچھی بات کی. مگر اب بس ایک چیز رہ گئی ہے کہ یہ بھی بتا دیں کہ ٹیکس کتنا دیا ان چیزوں کے اوپر جس سے یہ پیسے بنے, یا کہیں سے انہیرٹ کیا, یا کوئی شیئرز تھے کسی کمپنیز میں جو بیچے. اچھا یہ ہمیں پتہ لگ جانا چاہیے تاکہ صاف ہو جائے. سیٹی صاحب ایک سوال یہاں تھوڑا سا پھر ہم آگے چلتے ہیں کہ جیسے اب زرداری صاحب کے یہ سر محل کی بات ہوتی ہے, آپ نے 1995 کا ذکر کیا, ایک پاپولر ویڈیو کہا جاتا ہے, آپ کو یاد ہوگا وہ 10% بھی انہیں اسی ادوار میں ان کو کہا جاتا تھا. اب نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب, ان کے بارے میں جب بات کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ بڑی امیر گھر سے ان کا تعلق ہے, مطلب اوبیسلی انڈسٹریلسٹ ہیں, ان کے پاس اتنے پیسے ہونا بڑا نارمل سی بات ہے. لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ گورنر پنجاب صاحب بھی کچھ دن پہلے کہہ رہے تھے کہ جو ٹیکس انہوں نے دیا ہوا ہے وہ غالباً 5,000 روپے کے قریب. نہیں, میرا خیال ہے دیکھیے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا کہ میاں حضرات کے والد صاحب کی ایک چھوٹی سی اسٹیل فاؤنڈری تھی, ایک مل تھی, پھر انہوں نے اچھی فلرش کی, وہ اچھی, پھر وہ نیشنلائز ہو گئی, پھر ضیاء الحق صاحب نے واپس کر دی, اور انہوں نے اچھے خاصے پیسے بنائے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اور جائز طریقے سے بنائے. اور اگر اس وقت کوئی ٹیکس ایویڈ کیا تو اب بڑا مشکل ہے اس کو ڈھونڈنا کہ ایویڈ ٹریس نہیں ہو سکتے, بڑا مشکل. تو
پیسے کوئی نہ کوئی تو سوچ تھی, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بتا دیں گے آپ کو کہ یہ ہماری سوچ تھی. پھر آپ کو پتا ہے جب یہ باہر گئے تو ان کے بہت سے انٹرسٹ تھے یہاں, حدیبیہ انجینئرنگ تھی اور بھی ان کی کمپنی سی, زمینیں تھی کچھ چنیوں میں ادھر ادھر بیچی ہوں گی, پیسے اکٹھے کر کے کنورٹ کر کے لے گئے ہوں گے باہر. تو ہمیں بتا دیں تاکہ یہ کلیئر ہو جائے بات. یہاں ایک آپ میرا خیال ہے اس میں شوکت عزیز صاحب کا بھی نام آ گیا, آپ نے اپنی پٹیشن میں آ گیا جس میں آپ نے ادھر ذکر نہیں کیا, آپ نے وہ ڈاکیومنٹری میں آپ نے جو پیکج بنایا شرارت جو آپ نے کی, میں نے کی, ظاہر ہے آپ ہی نے کی, میں نے تو نہیں کی. میرے لیے تو شوق ہے کہ آپ نے کہاں سے یہ سارا کچھ اکٹھا کر لیا. تو شوکت عزیز صاحب کا کیس بڑا انٹرسٹنگ. ابھی حال ہی میں انٹرویو کر رہا تھا, بریک نہ لے لیں پھر شوکت عزیز اور ایک نہیں بڑا بالکل ہے نا. ابھی تھوڑا سا رحمان ملک صاحب کو ہم چھیڑیں گے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہی سیٹھی صاحب کی بڑی زبردست کامنٹری بھی آپ سن رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ پیسے آپ کے پاس ہیں, بہت اچھی بات ہے جی, اللہ آپ کو مبارک کرے. یہ بتا دیں کہاں سے آئے, ٹیکس کتنا دیتے ہیں, ملک میں کتنا دیا, ٹریس بتا دیں گے پیسہ آیا کہاں سے. بس سوال صرف اتنا ہے ہمارا. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, ہمارے ساتھ.